سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہے. جس ظالم بادشاہ کا میں نے آپ کو قصہ پچھلے سنایا تھا نا، اس نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بطور باندی رکھ چھوڑا تھا، جیسا ابھی بیان ہوا ہے، جیسا میں نے بیان کیا تھا. پھر اس نے ان کو حضرت سارہ علیہ السلام کو دے دیا خدمت کے لیے، اور حضرت سارہ علیہ السلام نے ان کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ پاک کو منظور ہوا کہ مکہ مکرمہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد کریں. اس وقت اس جگہ جنگل تھا، لق و دق میدان تھا، اور کعبہ بھی بنا ہوا نہ تھا. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل اور ان کی ماں حاجرہ کو اس میدان میں چھوڑ دو، ہم ان کے نگہبان ہیں. اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور بچہ دونوں کو لے کر اس جنگل بیابان میں، جہاں اب مکہ آباد ہے، پہنچا آئے. اور ان کے پاس ایک مشک پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلا چھوارے کا رکھ دیا. جب پہنچا کر وہاں سے لوٹنے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کے پیچھے چلیں، دوڑی آئیں اور ان کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا کہ ہم کو یہاں آپ اکیلے چھوڑے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا، سکوت فرمایا. تب انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے ہاں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا. کہنے لگی تو کچھ غم نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، وہ آپ ہی ہماری خبر رکھیں گے، اللہ پاک خود ہی ہماری خبر رکھے گا. اور اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. چھوارے کھا کر پانی پی لیتی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی. جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو ماں بیٹوں پر پیاس کا غلبہ ہوا، اور حضرت اسماعیل کی تو یہ حالت ہوئی کہ شیرخوار بچے تھے کہ مارے پیاس کے بل کھانے لگے. ماں اس حالت میں اپنے بچے کو دیکھ نہ سکی اور پانی دیکھنے کو صفا پہاڑ پر چڑھی اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی، شاید کہیں پانی نظر آوے. جب کہیں نظر نہیں پڑا تو اس پہاڑ سے اتر کر دوسرے پہاڑ مروہ کی طرف چلی کہ اس پر چڑھ کر دیکھیں گے. بیچ میدان میں ایک ٹکڑا زمین کا گڑھا سا تھا، جب تک برابر زمین پر رہیں تو بچے کو دیکھ لیتی. جب اس گڑھے میں پہنچی تو بچہ نظر نہ پڑا، اس لیے دوڑ کر اس ٹکڑے سے نکل کر برابر میدان میں آ گئی. غرض مروہ پہاڑ پر پہنچی اور اسی طرح چڑھ کر دیکھا، وہاں بھی کچھ پتہ نہ چلا. اس سے اتر کر بیتابی میں پھر صفا پہاڑ کی طرف چلی. اسی طرح دونوں پہاڑوں پر 7 پھیرے کیے، اور اسی طرح دونوں پہاڑ پر 7 پھیرے کیے، اور اس گڑھے کو باہر میں اور اس گڑھے کو ہر بار میں دوڑ کر طے کرتی تھیں. اللہ پاک کو یہ عمل ایسا پسند آیا کہ حاجیوں کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اسی طرح کا حکم کر دیا کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں 7 پھیرے کریں، اور پھر اس ٹکڑے میں جہاں وہ گڑھا تھا اور اب وہ بھی برابر زمین ہو گئی ہے، دوڑ کر چلا کریں. اللہ پاک نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اسے حج کا ایک رکن بنا دیا. اور پھر اس ٹکڑے میں جہاں وہ گڑھا تھا اور وہ بھی برابر زمین ہو گئی ہے، دوڑ کر چلا کریں. غرض اخیر کے پھیرے میں
مروہ پہاڑ پر تھیں کہ ان کے کان میں ایک آواز سی آئی. اس کی طرف کان لگا کر کھڑی ہوئی. وہی آواز پھر آئی. آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آیا. حضرت حاجر علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ میں نے آواز سن لی ہے، اگر کوئی شخص مدد کر سکتا ہے تو مدد کرے. اسی وقت جہاں آب زمزم کا کنواں ہے وہاں فرشتہ نمودار ہوا. وہاں حضرت جبریل نمودار ہوئے اور اپنا بازو زمین پر مارا، اپنا پر زمین پر مارا. وہاں سے پانی ابلنے لگا. انہوں نے چاروں طرف مٹی کی ڈول بنا کر اس کو گھیر لیا. چاروں طرف انہوں نے مٹی کے جیسے بولتے ہیں نا منڈیر بنا کر تو گھیر لیا، اور زم زم کا، کیونکہ وہ پانی رک نہیں رہا تھا، بڑھتے جا رہا تھا وہ. تو حضرت حاجر علیہ السلام کے منہ سے بے اختیار نکلا زم زم. یہ عبرانی زبانی کا لفظ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ ان کے دور میں عبرانی زبان چلتی تھی. تو ان کے منہ سے یہ لفظ بے اختیار نکلا کہ زم زم، یعنی رک جا. اسی وجہ سے اس پانی کا نام زمزم پڑا ہے. تو انہوں نے چاروں طرف مٹی کی ڈول بنا کر اس کو گھیر لیا اور مشک میں بھر لیا اور خود بھی پیا اور بچے کو بھی پلایا. فرشتے نے کہا، حضرت جبریل نے کہا، کچھ اندیشہ نہ کرنا، کوئی ٹینشن نہیں لینا. اس جگہ اللہ پاک کا گھر یعنی کعبہ ہے. یہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس گھر کو بناوے گا اور یہاں آبادی ہو جائے گی. چنانچہ تھوڑے دنوں میں سب چیزوں کا ظہور ہو گیا. ایک قافلہ جسے قبیلہ جرم کہا جاتا ہے، قبیلہ جرم کے لوگ تھے وہ، قافلے کا ادھر سے گزر ہوا. وہ لوگ پانی دیکھ کر ٹھہر گئے اور وہیں بس وہ جم گئے وہ لوگ. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی. قافلے میں ایک لڑکی بھی تھی، تو اس لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے تشریف لائے اہل حال سے ملنے، اور دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا. اور وہ زمزم کا پانی اس وقت زمین کے اندر اتر گیا تھا، اندر چلا گیا تھا. پھر بہت زمانے کے بعد جو ہے کنواں بن گیا. دیکھا آپ لوگوں نے، میرے بہت سنا آپ لوگوں نے، حضرت حاجر علیہ السلام کو اللہ پاک پر کیسا بھروسہ تھا، جسے توکل کہتے ہیں نا، توکل. کیسا توکل تھا. جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جنگل میں رہنا اللہ پاک کے حکم سے ہے، جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جنگل میں رہنا اللہ پاک کے حکم سے ہے، پھر کیسی بے فکر ہو گئیں، کوئی ٹینشن نہیں. اور پھر اس بھروسہ توکل کرنے کی کیا کیا برکتیں ظاہر ہوئیں میرے ویورز. اسی طرح آپ بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھو. آپ لوگوں کو بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے. انشاءاللہ پاک سب کام درست ہو جائیں گے، سب کام درست ہو جائیں گے. اور دیکھو ان کی بزرگی کی، ان کی حضرت حاجر علیہ السلام کی بزرگی دیکھو کہ دوڑی تو تھیں پانی کی تلاش میں، اور اللہ پاک کے نزدیک وہ حرکت کیسی پیاری ہو گئی کہ حاجیوں کے واسطے اس کو عبادت بنا دیا. سمجھا؟ جو بندے مقبول ہوتے ہیں نا، جو بندے اللہ پاک کے مقبول ہوتے ہیں نا، ان کا معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے. جو بندے اللہ پاک کے مقبول ہوتے ہیں نا، ان کا معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے، دوسرا ہو جاتا ہے. اس لیے میرے ویورز، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ اللہ پاک کا حکم، تمام حکم مانا کریں، تاکہ آپ بھی مقبول ہو جاؤ. پھر آپ کے دنیا کے کام بھی دین میں شامل ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے لیے مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اللہ کے پیارے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کیجیے.